الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے، اس کا بحیثیت مجموعی 13واں سبق اور تیسرے حصے کا چوتھا سبق ہے کہ جو سورہ بنی اسرائیل کے 2 رکوعوں پر مشتمل ہے، تیسرا اور چوتھا رکوع۔ اس سبق پر ہماری 2 نشستیں اس سے قبل منعقد ہو چکی ہیں، چنانچہ جو تمہیدی امور ہیں وہ بھی بیان ہو چکے ہیں، اور یہ کہ ایک مضمون مکمل ہو چکا ہے اور دوسرا مضمون ابھی جاری تھا کہ ہماری وہ دوسری نشست ختم ہو گئی تھی۔ اب ہمیں پھر اپنے ذہن میں وہ سلسلہ مضمون کو جوڑنا ہے۔ پہلے تو وہی بنیادی باتیں پھر گن لیجئے۔ اس منتخب نصاب کے جو 6 حصے ہیں، ان میں سے پہلے حصے میں 4 اسباق ہیں نہایت جامع، جن میں انسان کی کامیابی کے لوازم، فوز و فلاح کی شرائط کا بیان جامعیت کے ساتھ آیا۔ پھر دوسرا حصہ، اس میں ایمان سے متعلق مباحث، جو شرط اول ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تیسرے حصے میں پھر عمل کی اب بحث ہے کہ جو چل رہی ہے۔ اس تیسرے حصے میں بھی ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے بعض ایسی آیات کا اور ایسے مقامات کا مطالعہ کیا کہ جن میں انسان کے انفرادی سیرت و کردار کی تعمیر کی جو بنیادیں ہیں، جو اساسات ہیں، انہیں بیان کیا گیا۔ پہلا سبق ہمارا مشتمل تھا سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات اور سورہ معارج کی 19 آیات جو اس کے ہم مضمون ہیں۔ دوسرے سبق میں پھر ایک پوری طرح تعمیر شدہ شخصیت، بندہ مومن کی دل آویز شخصیت کے خد و خال کیا ہے، یہ ہے کہ جو سورہ فرقان کے آخری رکوع کے حوالے سے ہمارے سامنے آیا، اس کا بھی ہم مطالعہ کر چکے ہیں۔ تیسرے سبق میں پھر اب انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف پہلا قدم ہے، اور وہ ہے ایک خاندانی نظام، عائلی نظام،
اس کے ضمن میں تیسرے سبق میں سورہ تحریم ہمارے ہاں شامل ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس پوری سورہ مبارکہ کا مطالعہ مکمل کر چکے ہیں، بلکہ یہ کہ کچھ اضافی مضامین بھی اس مرتبہ میں نے شامل کیے کہ خاندان کے ادارے کے استحکام کے لیے اسلام نے ہمیں کن کن پہلوؤں سے ہدایات دی ہیں۔ اب میں صرف گنوا رہا ہوں، ان میں سے کسی چیز کی بھی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ اب یہ گویا کہ عمل صالح کی تشریح میں اگلا مقام ہے کہ خاندانوں کے مجموعے کا نام معاشرہ ہے۔ اسلام کا معاشرتی نظام کیا ہے، اور اس کے ضمن میں خاص طور پر کیا وہ سوشل ویلیوز کا تصور کیا ہے، وہ اقدار کون سی ہیں جنہیں اسلام چاہتا ہے کہ پروموٹ کیا جائے، ان کو تقویت دی جائے، ان کی ترویج ہو، اور وہ تصور کیا ہے سوشل ایولز کا، سماجی برائیوں کا، جن کو ایریڈیکیٹ کرنا، جن کا استئصال کرنا اسلام کے پیش نظر ہے۔ یہ گویا کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ اوامر یہ نواہی، جن سے کہ ایک نقشہ سامنے آ جاتا ہے کہ اسلام کا معاشرتی نظام کیا ہے۔ اس کے ضمن میں نے عرض کیا تھا کہ سابق انبیاء کی تعلیمات میں بات صرف یہیں تک پہنچی ہے، اس لیے کہ انسانی تمدن کا ارتقاء ابھی اس سے آگے نہیں گیا تھا۔ باقاعدہ کسی ریاست کا تصور، ملت کا تصور، یہ تو در حقیقت قرآن حکیم میں سامنے آتا ہے پہلی مرتبہ، بلکہ جس کو ریاست کا تصور کہا جاتا ہے وہ وضاحت کے ساتھ قرآن میں بھی اس طور سے نہیں آیا ہے جس طور سے کہ آج ہم اسے سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ کہ بنیادی ہدایات موجود ہیں، اسلامی ریاست کے لیے کیا بنیادیں ہیں۔ لیکن یہ ہمارا اگلا سبق ہوگا جو سورہ حجرات پر مشتمل ہے، مسلمانوں کی ملی زندگی، سیاسی زندگی، ریاستی زندگی کے لیے اصول کیا ہیں۔ لیکن یہ جو مرحلہ ہے یہ در حقیقت وہ ہے کہ سابقہ جتنی شریعتیں تھیں ان میں گویا کہ تکمیلی مرحلہ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ قول میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ تورات کی تعلیمات، خاص طور پر احکام عشرہ، دی 10 کمانڈمنٹس، گویا کہ ان 2 رکوعوں کی 18 آیات میں قرآن حکیم نے تورات کی اس تعلیم کا خلاصہ دے دیا ہے۔ وہی ڈوز اینڈ ڈونٹس، وہی کمانڈمنٹس، وہی اوامر و نواہی کی جو تورات کی تعلیم کا گویا کہ نقطہ عروج ہیں، وہ قرآن حکیم میں سورہ بنی اسرائیل کی ان آیات میں یہ گویا کہ قرآنک ورژن آف 10 کمانڈمنٹس ہے کہ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ ان تمہیدی باتوں میں آج ایک بات کا اضافہ کر لیجئے۔ یہ بات ذرا اگرچہ مجھے وقت کی کمی کا احساس ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ چند جملوں میں سامنے آ جائے۔ اس سے پہلے یہ تصور تو بارہا آ چکا ہے کہ قرآن حکیم کی صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران ایک جوڑا ہے، سورہ نساء، سورہ مائدہ ایک جوڑا ہے، معوذتین وہ تو نام بتا رہا ہے کہ جوڑا ہے، سورہ تحریم اور سورہ طلاق کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے۔ اسی طرح نوٹ کیجئے کہ سورہ یونس سے شروع ہو کر جو 15 صورتوں کا تیسرا گروپ آتا ہے مکی مدنی صورتوں کے گروپوں میں، ان میں خاص بات یہ ہے کہ 3 صورتوں کے گروپس ہیں۔ چنانچہ سورہ یونس، سورہ ہود، ان کے ساتھ سورہ یوسف جو ایک منفرد مزاج کی صورت ہے، پھر سورہ رعد، سورہ ابراہیم، ان کے ساتھ سورہ ہجر منفرد مزاج کی صورت ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے۔ سورہ رعد اور سورہ ابراہیم یہ آپس میں جوڑے کی شکل میں۔ اسی طرح پھر سورہ نحل، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کا یہ ایک مثلث ہے، 3 صورتوں کا مجموعہ ہے۔ ان میں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف جو ہے آپس میں جوڑے ہونے کی تمام جو صفات ہیں ان کے مابین موجود ہوں۔ سورہ نحل سے یہ دونوں منسلک ہیں، وہ تیسری صورت ہے اس گروپ کی۔ چنانچہ صرف میں نے یہ بات بتانے کے لیے یہ ساری تمہید آپ کے سامنے رکھی ہے کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ہے بڑی اہم۔ وہ اس اعتبار سے ہر شخص کو یاد ہوگی، ہر مسلمان کو یاد ہوگی کہ جمعے کے خطبے کا وہ جزو لازم ہے۔ خطبہ ثانیہ میں وہ لازماً وہ آیت آتی ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ دوسرا خطبہ جو ہے بالعموم اسی آیت پر ختم ہوتا ہے۔ تو اس ایک آیت میں 3 اوامر آئے ہیں، 3 نواہی آئے۔ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، انصاف کا، اور احسان کا۔ یہ انصاف سے بالا تر ایک شے ہے۔ انصاف تو یہ ہے کہ جو جس کا حق ہے وہ اس کو آپ ادا کر دیجئے، احسان اس کے اوپر ہے، اس سے مزید اگر آپ کچھ دیتے ہیں تو احسان کر رہے ہیں۔ اور تیسری چیز ایتاء ذی القربى، یہ 3 اوامر، اور وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ،
اور تین ہی چیزوں سے روکا گیا ہے۔ اللہ روکتا ہے تمہیں بے حیائی کے کاموں سے، برائی کے کاموں سے، اور بغاوت، ایک دوسرے پر تعدی اور ظلم اور زیادتی سے۔ در حقیقت یہ جو 18 آیات میں یہ جو 2 رکوع ہے سورہ بنی اسرائیل کے، تیسرا اور چوتھا رکوع، اس کی کل آیات 18 ہے۔ ان 18 آیات میں حقیقت یہ ہے کہ ان 3 اوامر اور 3 نواہی کی شرح آئی۔ اور اس کو ایک اور اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ سورہ نحل کے اختتام پر وہ آیت آتی ہے کہ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی احسن، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف، لیکن یہ بلانا 3 طریقوں سے ہوگا، 3 اس کے لیولز ہیں۔ بالحکمہ، حکمت، دانائی، برہان کے ساتھ، اور ایسی باتوں کے ساتھ کہ جو عقل انسانی کے لیے قابل قبول ہو، انسانی انٹلیکٹ کو اپیل کر سکے۔ اور نمبر 2 ہے والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت، از دل خیزت بر دل ریزت، وہ بات جو دل سے نکلے دل میں اتر جائے، اس کے اندر کوئی فلسفہ ہو، کوئی اس کے اندر بڑی کوئی عقلی دلیل ہو نہ ہو، اس سے بحث نہیں ہے، نصیحت کی بات ہے، وعظ کی بات ہے۔ تیسرا پھر مجادلہ ہے، مناظرہ ہے، جھگڑنا بھی پڑتا ہے، مخاطب کو چپ بھی کرانا پڑتا ہے، یہ تیسرا مرحلہ ہے در حقیقت۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی احسن۔ یہ جو 2 صورتیں ہیں سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، میرے نزدیک حکمت قرآنی کے سب سے بڑے خزانے ہیں۔ چنانچہ جو ہم دونوں رکوعوں کی آیات پچھلی مرتبہ پڑھ چکے ہیں اور اس میں ترجمہ بھی ہم کر چکے ہیں، تو آیت نوٹ کیجئے کہ آخر میں جا کر آتا ہے ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ ہے حکمت کہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی۔ تو معلوم ہوا کہ وہی بات ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، یہ گویا کہ اس کے ساتھ ایک ربط قائم ہوتا ہے، ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ۔ تو تمہیدی جو معاملات ہیں ان میں اس کا اضافہ کر کے اب آگے چلیے۔ ہم جو بحث مکمل کر چکے ہیں پچھلی مرتبہ، وہ در حقیقت 3 آیات پر مشتمل، اور آج جو بات میں نے عرض کی ہے اس کے ساتھ اگر اس کا ربط قائم کریں گے تو وہ عدل کا تقاضا ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل، اس عدل کے 2 تقاضے سامنے آئے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، عدل کا، انصاف کا پہلا تقاضا، اہم ترین تقاضا، جس کا جو حق ہے اس کو دو، اور اللہ کا حق ہے کہ بندگی اس کے لیے خالص کر لو۔ اگر یہ نہیں کرتے تو یہ سب سے بڑی ناانصافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شرک کے بارے میں ہمارا جو تیسرا سبق ہے جامع اسباق میں سے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع پر مشتمل، اس میں وہ آیت آئی ہے ان الشرک لظلم عظیم، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک مت کیجو، اس لیے کہ شرک بہت بڑی ناانصافی، بلکہ بہت بڑی کیا، سب سے بڑی ناانصافی ہے۔ اللہ کے ساتھ مخلوق میں سے کسی کو شامل کر دینا، اس کے برابر کا درجہ دے دینا، یا اللہ کو کسی بھی اعتبار سے گرا کر مخلوق کی صف میں لے آنا، اب اس سے بڑی ناانصافی اور کیا ہوگی۔ اور میں یہ عرض کر چکا ہوں اس موقع پر کہ شرک کی 2 ہی شکلیں ہوتی ہیں، یا تو اللہ کو اس کے مقام رفیع سے، اس کی جو شان ہے یکتائی کی، اس سے گرا کر کہیں مخلوقات کی صف میں لے آیا جائے گا، یا مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کر ایلیویٹ کر کے کسی پہلو سے ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں اللہ کا ساجی بنا دیا جائے گا، برابر کر دیا جائے گا، اس کے سنگھاسن پر اس کے برابر لے جا کر بٹھا دیا جائے گا۔ 2 ہی شکلیں ہیں، اور دونوں ہی ظلم کی جو تعریف ہے، وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کہیں رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ تو ظلم کی بدترین شکل یہی ہے شرک۔ تو گویا کہ ان اللہ یامر بالعدل، اس کا تقاضا نمبر 1 کیا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ مت بندگی کرو اللہ کے سوا کسی کی۔ اور اس کے بعد نمبر 2 جو ہے سب سے بڑا عدل کا تقاضا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پچھلی مرتبہ میں 4 مقامات گنوا چکا ہوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83، اسی طریقے سے سورہ نساء کی آیت نمبر 36، پھر سورہ انعام کا پورا رکوع جو ہے 19واں، اور اس کے بعد جو ہے خود سورہ لقمان میں جو مقام ہے انشکر لی ولوالدیک، شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا۔ تو یہ متعدد مقامات ہیں، اس مقام کے علاوہ کہ اللہ کے حق کے فوراً بعد ملحق حق جو ہے وہ والدین کا ہے، اس لیے کہ انسان پر ظاہر بات ہے کہ سب سے بڑا احسان تو والدین کا ہے، یا یوں کہیے کہ سب سے بڑا اللہ کا ہے، اس نے ہی ہمیں یہ وجود عطا کیا ہے، زندگی دینے والا وہ ہے، خالق وہ ہے، رازق وہ ہے، حقیقی رب وہ ہے، لیکن اس کی ربوبیت کا جو مظہر بنا ہے
وہ تو اس دنیا میں والدین کی پرورش ہے، والدین ہے، اپنا پیٹ کاٹتے ہیں، اولاد کو کھلاتے ہیں، اپنے آرام کی قربانی اور ایثار کرتے ہیں اور اولاد کو پالتے پوستے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ، اور خاص طور پر اس میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ والدہ کا حق والد کے حق سے کئی گنا زیادہ ہے۔ 3 مرتبہ حضور سے جب ایک صحابی نے پوچھا ہے کہ میرے حسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا اولین مستحق کون ہے، تو آپ نے فرمایا تمہاری والدہ، پھر پوچھا، پھر فرمایا تمہاری والدہ، پھر پوچھا، پھر فرمایا تمہاری والدہ، چوتھی مرتبہ فرمایا تمہارے والد۔ اس لیے کہ اس میں بالکل انسان کو معلوم ہے کہ انسان کی جو بھی، جیسے کہ سورہ لقمان میں ہم پڑھ چکے ہیں، حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک، تو والدہ کا حق جو ہے یقیناً والد کے حق سے فائق ہے۔ البتہ یہ کہ اس میں جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ یہ مقام جو ہے کلائمیکس ہے، جو انداز یہاں آیا ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اگر پہنچ ہی جائیں تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو ان میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں، تو انہیں اف تک مت کہو، ولا تنہرہما، کبھی ان کو جھڑکو مت، وقل لہما قولا کریما، ان سے بات کرو ادب کے ساتھ، پوری طرح ان کے مقام کو ملحوظ رکھتے ہوئے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے اپنے شانے جو ہے جھکا کر رکھو، کیفیت جو ہے وہ تواضع کی ہو ان کے سامنے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، شفقت اور محبت اور رحمت کا، جیسا کہ اس سے پہلے تو تذکرہ نہیں ہو سکا اس موقع پر، اس سے پہلے میں نے کئی مواقع پر عرض کیا ہے کہ محض دیکھنا محبت بھری نگاہ سے، یہ عبادت، 2 چیزوں کا دیکھنا۔ کوئی شخص اگر حرم کعبہ میں بیٹھ کر اور کعبے کو صرف دیکھتا رہے محبت اور عظمت کی نگاہ سے، تعظیم کی نگاہ سے، تو یہ بھی عبادت ہے۔ نہ وہ طواف کر رہا ہو، نہ وہ نوافل پڑھ رہا ہو، محض دیکھنا کعبے کا، یہ بھی موجب ثواب ہے، اور اس میں بھی انسان کے لیے گویا کہ عبادت کا پہلو۔ اور دوسرا، والدین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنا، واقعتاً اس کے اندر بھی وہی مقام اور مرتبہ ہے۔ تو فرمایا کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ بھی جان لو، اس میں اشارہ ہے کہ تم اپنے والدین کا احسان نہیں چکا سکتے۔ اپنی اس بے چارگی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ سے کہو پروردگار تو ہی ان کے احسانات کا بدلہ میری طرف سے چکا، ان پر رحم فرما، جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا پوسا جبکہ میں چھوٹا سا تھا۔ اس میں در حقیقت اشارہ ہو رہا ہے کہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اپنے والدین کے احسانات کا بدلہ چکا سکے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی تلافی ہو سکتی ہے تو اسی طرح ان کے لیے جتنا استغفار کر سکتا ہو انسان، ان کے مغفرت کے لیے جتنی دعائیں کر سکتا ہو، ان کے لیے جس طرح بھی اپنے وجود سے صدقہ جاریہ بن جائے یا اور صدقات جاریہ کا ان کے لیے اہتمام کرے، بہرحال انسان کے بس میں نہیں ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں، اب اس سے زیادہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی تشمیہ دی جاتی، حضور نے فرمایا کہ والدین کا احسان تو کسی درجے میں اگر تم سمجھو کہ ادا ہو سکتا ہے، تو اس کی شکل تو یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کو کہیں غلامی کے بندھن میں بندھا ہوا پائے، انہیں خریدے اور آزاد کرے، تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ شاید میں نے ان کا کسی درجے میں احسان ادا کر دیا ہے۔ کہ کسی حادثے میں کسی کے والدین کہیں غلامی کی شکل اختیار کر لیں، پھر وہ خریدے اپنی رقم سے اور آزاد کرے، تو شاید کسی درجے میں ان کے احسانات کا بدلہ چکانے کی شکل ہو سکتی۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، البتہ یہ بھی میں عرض کر چکا ہوں پچھلی مرتبہ، قرآن مجید کا معاملہ یہ بڑی فطری کتاب ہے۔ جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں والدین، تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کی ہر فرمائش پوری نہیں کی جا سکتی، خاص طور پر جب ارذل العمر جسے کہا گیا، وہ عمر جس میں انسان کے اب حواس بھی پورے طور پر قائم نہیں ہے، سینس آف پروپورشن جو ہے وہ برقرار نہیں رہتا، کہ لا یعلم من بعد علم شیئا، قرآن مجید کے اپنے الفاظ ہیں۔ بڑے سے بڑے ذہین اور فہیم لوگ جو ہیں وہ بھی بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچ کر اب ان کے جو ہے حواس پورے طور سے برقرار نہیں رہتے، وہ علم جو ہے سب کچھ جو حاصل کیا تھا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اب رخصت ہو رہا ہے، اور رفتہ رفتہ جو ہے جیسے برف پگھلتا ہے ایسے ہی وہ علم بھی پگھل رہا ہے۔ اس حالت کے اندر ظاہر بات ہے کہ ان کی ہر فرمائش پوری نہیں کی جا سکتی، کہیں نہ کہیں روک ٹوک لگانی پڑے گی۔ تو فرمایا ان تکونوا صالحین ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اور اللہ تعالیٰ انسان کو مکلف نہیں ٹھہراتا مگر حد امکان تک، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے جیوں میں ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم حقیقتاً درست ہوئے، صحیح ہوئے، تمہارا باطن صحیح ہے، تم والدین کی توہین کرنا نہیں چاہتے، مجبوراً کہیں ان کی کسی فرمائش کو رد کر رہے ہو،
اور اس کے اندر بھی تمہیں شدید اپنی طبیعت میں رنج کی کیفیت محسوس ہو رہی ہے، تو ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا، تو وہ ایسے اوابین کے لیے وہ بخشنے والا ہے، وہ آپ فرمانے والا ہے۔ اس کے ہاں ایسا نہیں ہے کہ صرف ظاہری عمل ہی کو دیکھا جائے، بلکہ نیتوں کا معاملہ ہے، وہ باطن کی کیفیات سے واقف ہے۔ وہ جو کچھ تمہارے ما فی صدورکم علیم بذات الصدور، اس اعتبار سے اس کے اندر ایک دلجوئی کا پہلو رکھ دیا گیا ہے کہ اگر ایسی عمر کو والدین پہنچ گئے ہوں اور کہیں ان کے ساتھ وہ روش اختیار اب نہ رکھی جا سکے، برقرار نہ رکھی جا سکے جو پہلے بیان ہوئی، تو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اب آگے چلیے، تو اگرچہ مضمون شروع ہو گیا تھا پچھلی مرتبہ، لیکن اب نوٹ کیجئے کہ 6 آیات ہیں جو در حقیقت احسان، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اب یہ احسان کی شرح پر ہے، اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ در حقیقت ان کا مضمون ہے مالیاتی معاملات۔ 6 آیات ہیں جن میں سے ہم نے 2 آیات کا کچھ مطالعہ کر لیا تھا، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو، اور مساکین کو اور مسافر کو، اور اپنی دولت اپنے مال کو فضول خرچی میں مت اڑاؤ۔ اب یہاں جو حق کا لفظ آیا ہے، میں بیان کر چکا ہوں پچھلی نشست میں کہ در حقیقت قرآن مجید جو تصور دیتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ میں کما رہا ہوں میری کمائی ہے، میرا مال ہے۔ یہ قانون کا نقطہ نظر ہے، اوتیتہ علی علم عندی، اس کا دعویٰ یہ تھا یہ دولت میں نے کمائی ہے اپنے فہم سے، اپنے فراست سے، اپنی سمجھ سے، اپنی دانائی سے، اپنی منصوبہ بندی سے، یہ سب در حقیقت میری کمائی ہے، میرا مال ہے۔ یہ قانونیت ہے۔ اسلام جو تصور دیتا ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ تمہیں ملے، چاہے تم نے اس کے لیے کتنی محنت کی ہے، ہل چلایا ہے، دکان پر بیٹھے ہو، کارخانے میں کھڑے ہو کر کرگھے کے اوپر یا کسی مشین کے اوپر 8 گھنٹے کام کیا ہے، لیکن جو ملے سمجھو یہ فضل ہے، یہ تمہاری اس محنت کا صلہ نہیں ہے، یہ فضل ہے۔ فضل کہتے اس شے کو ہے جو بلا استحقاق ملے۔ اسی لیے سورہ جمعہ میں فرمایا گیا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ادا ہو چکے اب زمین میں منتشر ہو جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کر سکتے ہو۔ یہ فضل ہے جو تم تلاش کر رہے ہو، یہ کسب نہیں ہے جو تم پیدا کر رہے ہو، یہ تمہاری اپنی پیدا کردہ شے نہیں ہے، تمہیں عطا کردہ شے ہے جو اللہ نے تمہیں دی ہے۔ اور نمبر 2 یہ کہ جو کچھ فضل تمہیں ملا ہے اللہ کی طرف سے، اس میں تمہارا جائز حق صرف تمہاری ضروریات ہے، ضرورت سے زائد جو کچھ ہے وہ دوسروں کا حق ہے۔ اللہ نے تمہارے مال میں رکھ کر تمہیں آزمایا ہے کہ تم اس کو حق بحقدار رسید ان کے حوالے کر کے فارغ ہو جاتے ہو یا نہیں، یا یہ کہ ان کے مال پر جو ان کا ہے اللہ نے تمہارے مال میں رکھ کر صرف تمہیں آزمایا ہے، اس پر قبضہ غاصبانہ برقرار رکھ کر اگر تم اپنی بددیانتی اور خیانت ثابت کرو تو یہ تمہارا اختیار ہے تمہیں اس کا، لیکن حقیقت میں یہ تمہارا مال نہیں ہے بلکہ حق ہے دوسروں کا۔ البتہ اس سے آگے اب سمجھ لیجئے، اب دین میں وہی بات دین فطرت ہے۔ اس حق کے 2 مرتبے ہیں۔ ایک حق تو وہ ہے کہ جو اسلامی ریاست میں جبراً بھی لے لیا جائے گا، آپ نہیں بھی دینا چاہتے لیا جائے گا، وہ زکوٰۃ ہے، یا جن کو ہم صدقات واجبہ کہتے ہیں۔ جس کے پاس اتنا مال جمع ہو گیا ہے، اگر وہ ایک خاص حد سے آگے بڑھ گیا ہے اس میں سے اس شرح سے تو لے لیا جائے گا، یہ تو وہ حق ہے جو بالجبر لیا جائے گا۔ البتہ بقیہ تمہاری مرضی پر چھوڑ دیا گیا۔ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ اتنا جو زور دیا جا رہا ہے قرآن میں، خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اللہ کی راہ میں لگا دو، کھپا دو، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو، تو کتنا خرچ کریں؟ آخر اس کی کوئی حد ہے؟ فرمایا کہ آپ جواب دے دیجئے اے نبی جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو دے ڈالو، اسے مت رکھو، لیکن اسے والنٹری رکھا ہے، اسے اختیار پر رکھا، اپنی مرضی پر رکھا۔ یہ اسلام کی تعلیمات کا حسن ہے۔ جیسے کہ رات بھی ایک یہاں گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے عرض کیا تھا، البتہ اس میں فقہائے اسلام کا تقریباً اجماع ہے کہ اگر اسلامی ریاست یہ محسوس کرے کہ جو مساکین ہیں، جو محتاج ہیں، ان کی ضروریات، ان کی کفالت کا حق ریاست ادا نہیں کر پا رہی، محض صدقات واجبہ کے ذریعے سے ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہے، تو پھر کچھ بالجبر بھی لے سکتی۔ وہ آگے جو ہے اسلامی ریاست کا حق جو ہے زکوٰۃ سے بالا تر بھی ہو جائے گا اور جبر استعمال ہو جائے گا، لیکن وہ
بالکل ایک یوں سمجھیے کہ ایک غیر معمولی صورتحال ہوگی، وہ ہنگامی صورت ہوگی، اسے آپ قانون کا درجہ نہیں دے سکتے۔ قانون یہی ہے کہ زکوٰۃ دیجیے اور زکوٰۃ کے ذریعے سے زکوٰۃ پوری ہو، پھر وہ نہ ہو جو تماشا ہم نے زکوٰۃ کا بنایا ہوا ہے اپنے معاشرے میں، وہ تو تمام اموال تجارت کا 2.5% ہے، وہ تو دینا پڑے گا۔ 10 لاکھ کا مال آپ کے گودام میں پڑا ہے، اس کے اوپر پورے کے اوپر 2.5% آپ کو دینا ہے۔ 5 لاکھ کا مال دکان میں ہے، اس میں سے 2.5% آپ کو دینا ہے۔ اصل زکوٰۃ تو اموال تجارت پر ہے، جس کی طرف ابھی کسی نے انگلی اٹھائی نہیں ہے۔ وہ تو بینک ڈپازٹ جو ہے اس کے اوپر سود میں سے کوئی شرح لے کر ہمارے ہاں یہ سمجھا گیا ہے، بدنام کیا گیا ہے زکوٰۃ کو اصل میں۔ لیکن یہ کہ حقیقی زکوٰۃ اگر ہو تو اس سے واقعہ یہ ہے کہ ایک حد تک کفالت عامہ کا تقاضا پورا ہو جائے گا، البتہ نہ ہو تو جبراً مزید بھی لیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں سے وہ بات چلی وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ تبذیر جو ہے یہ در حقیقت ادائے حقوق کی ضد ہے۔ انسان چاہے عیاشی میں پیسہ اڑا رہا ہو، چاہے نام و نمود کے لیے، نمائش کے لیے پیسہ اڑا رہا ہو، نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب ان چیزوں میں پیسہ خرچ ہوگا تو ادائے حقوق کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ پھر قرابت داروں کی خدمت کیسے ہوگی؟ پھر مساکین کے لیے اور جو بھی اور محتاج ہیں ان کے لیے کہاں سے نکلے گا؟ تو یہ دو گویا کہ ایک دوسرے کی ضد ہے، لہذا یہاں اس کی طرف بھی اشارہ ہو گیا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور یہ جو نمود و نمائش کے لیے دولت اڑانے والے تو شیطانوں کے بھائی۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا تھا یا ناشکرا ہے۔ یہ کانا تامہ یا ناقصہ دونوں اعتبار سے ترجمہ ہو سکتا ہے، اور اس کا بھی میں حوالہ دے چکا ہوں۔ سورہ مائدہ میں فرمایا گیا ہے کہ شیطان شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے مابین انما یرید الشیطان ویوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کو پھاڑ دے، اور یہ تبذیر جو ہے یہ بھی لوگوں کے دلوں کو پھاڑ دینے والی شے۔ اگر آپ اپنی بچی کی شادی کے اوپر لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں تو آپ فرض کیجئے کہ آپ کے پاس تو تھا وہ حلال کا یا حرام کا جیسا بھی تھا، آپ نے اڑا دیا، لیکن آپ کا کوئی شوفر، آپ کا کوئی چپڑاسی، آپ کا کوئی خانسامہ، آپ کا کوئی چوکیدار، آخر اس کی بھی بچیاں ہیں، اور کیا اس کے احساسات ہوں گے؟ وہ احساس محرومی جو ہے جس شدت کے ساتھ اس کے اندر پیدا ہوگا، اس سے دل پھٹیں گے، نفرتیں ہوں گی، کدورتیں ہوں گی۔ یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، وہی کیفیت جو ہے کہ جو شراب اور جوئے سے شیطان پیدا کرنا چاہتا ہے، وہی کیفیت اس تبذیر کے ذریعے سے پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہاں تبذیر کو جو ہے شیطانوں کے بھائیوں کے عمل سے تعبیر کیا گیا۔ اس کے بعد فرمایا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ اور اگر تمہیں دیکھیے یہاں پہ اسلوب وہی ہے، اما یبلغن عندک الکبر اما تعرضن عنہم، یہ قرآن کا ایک خاص انداز ہے۔ اسلوب جو ہے وہ بہت مشابہ استعمال ہوتے ہیں ایک دوسرے کے قریب۔ اگر تمہیں اعراض کرنا ہی پڑ جائے، وہاں ترجمہ کیا تھا؟ اگر پہنچ ہی جائیں بڑھاپے کی عمر کو تمہارے پاس تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں، یہاں بھی وہی اسلوب ہوگا۔ اگر تمہیں اعراض کرنا ہی پڑ جائے ان سے، قرابت داروں سے، محتاجوں سے، کوئی سائل ہے وہ آپ سے مدد کا طلبگار بنا ہے، لیکن آپ خود کس وجہ سے اعراض کرنا پڑے؟ ابتغاء رحمت من ربک ترجوہا، کہ تم خود اپنے رب کی رحمت کی امید میں ہو، یعنی یہ کہ تم خود اس وقت تنگ دست ہو، تمہارے پاس نہیں ہے، اس وقت نہیں ہے، تم خود منتظر ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل عطا ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کوئی دروازہ کھلے۔ یہ گویا کہ تنگ دستی کے لیے استعارہ ہے۔ اگر تم خود تنگ دست ہو اور ان کی مدد نہ کر سکو، وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا، جس کے کہ تم امیدوار ہو اس رحمت رب کے، فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، تو ان سے بات تو نرمی کی کرو، جھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اما السائل فلا تنہر، دل مت توڑو۔ کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ آج میں اس کے پاس آیا تھا کسی مدد کی درخواست دے کر، اور اس نے مجھے میری مفلسی کو گویا کہ میرے استہزاء کا یا تمسخر کا یا میرے جذبات کو مجروح کرنے کا سبب بنا لیا، ذریعہ بنا لیا۔ یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، بات جو ہے نرمی کے ساتھ کہ معاملہ ایسا ہے کہ میں خود آپ کی مدد کے لیے اس وقت جو ہے میرے پاس اس کی گنجائش نہیں ہے، بات جو ہے نرمی کے ساتھ کی جائے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ تو اپنے ہاتھ کو اپنے گردن کے ساتھ باندھ کر رکھو اور نہ ہی اسے کھول دو پورا کا پورا کھولنا۔ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ پھر تمہیں بیٹھ رہنا پڑے ملامت زدہ ہو کر
اور حسرت کی کیفیت میں، پچھتاوے کے ساتھ۔ یہ در حقیقت یہ جو ہے کہ ہاتھ کو گردن کے ساتھ باندھ لینا، یہ بخل کے لیے استعارہ ہے عربی زبان میں، یعنی کسی شخص کے اگر اس کے بخیل ہونے کا بیان کرنا، اس کا ہاتھ تو گردن سے بندھا ہوا ہے، یعنی ہاتھ ظاہر بات ہے کہ کھلے گا، کسی کو دینے کے لیے جنبش میں آئے گا، معلوم ہوا کہ ان کے ہاتھ تو بندھے ہوئے۔ چنانچہ یہود کا یہ قول آیا ید اللہ مغلولہ، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یعنی ہمارے لیے تو اب اللہ کے ہاتھ بندھ چکے، ہم سے تو اللہ تعالیٰ نے ہر خیر کا سلسلہ روک دیا، اب اللہ نے یہ خیر کا سلسلہ جو ہے وہ کسی اور کے حوالے کر دیا ہے، تو ہم تو گویا کہ ہمارے اعتبار سے تو اللہ کے ہاتھ بندھ گئے۔ تو اس پر آیا غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ جو ہے در حقیقت بندھے ہوئے ہیں، خیر سے یہ خود رک گئے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ تو بل یداہ مبسوطتان، اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اور وہ خیر جو ہے لوگوں کو عطا کر رہا ہے۔ یہاں وہی لفظ ہے کہ نہ تو اپنے ہاتھوں کو گردنوں سے باندھ لو کہ کبھی بھی کچھ دینے کے لیے یا خرچ کرنے کے لیے وہ حرکت میں نہ آئے، ولا تبسطھا کل البسط، نہ ہی اسے کھول دو پورا کا پورا کھول دینا، یعنی یہ کہ فضول خرچی بھی نہ ہو۔ اس معاملے میں نوٹ کیجئے کہ در حقیقت اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ خود اپنی ضروریات پر خرچ کرنے میں بھی ایک میانہ روی، جو سورہ فرقان کے آخری رکوع میں آ چکا ہے، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ تو بخل سے کام لیتے ہیں اور نہ ہی اسراف سے کام لیتے ہیں، بلکہ ایک معتدل روش، ایک درمیانی طرز عمل ان کا رہتا ہے۔ تو یہ انسان کو اپنے ذاتی معاملات میں بھی، اپنے رہن سہن میں بھی، اس میں بھی ایک اعتدال کی روش اختیار کرنی چاہیے، اگرچہ یہ خاصا مشکل کام ہے، اعتدال کا معین کرنا جو ہے اس کی کوئی ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ اس کے لیے معیار نہیں بنائے جا سکتے، یہ تو پرسنل ججمنٹ کی چیزیں ہیں، لیکن یہ کہ اگر کوئی اصول سامنے رہے ایک ہدف کی حیثیت سے کہ اعتدال کی روش اختیار ہونی چاہیے، تو ہر انسان اپنی امکانی حد تک کوشش کرتا ہے کہ وہ اعتدال کے راستے پر چلے۔ تو اپنے ذاتی معاملات میں بھی نہ بخل ہو، جیسے کہ بعض احادیث میں آیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو نعمتیں عطا کرتا ہے تو اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس پر اس کی نعمت کا اظہار ہو، ظہور ہو، یہ نہیں کہ اگر اچھا پہن سکتا ہے تب بھی نہ پہنے، اچھا کھا سکتا ہے تب بھی نہ کھائے۔ یہ سورہ مائدہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ مضمون آیا ہے، اگر یہ رہبانی تصورات کے تحت ہے تو بھی غلط ہے۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اے نبی ان سے کہیے کس نے حرام کی ہے زینت جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے، اس کو کس نے حرام ٹھہرایا ہے؟ اسی طریقے سے جو اچھا کھانا ہے، اچھا رزق ہے، پاکیزہ رزق ہے، کس نے حرام کر دیا ہے؟ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، اللہ نے اہل ایمان کے لیے نعمتیں یہ بنائی ہیں۔ جائز راستے سے آپ کمائیں، جائز راستے سے جو بھی آپ اچھا کھا سکتے ہو کھائیے، اللہ کی نعمت ہے، اس کا پھر شکر ادا کیجیے۔ اچھا پہن سکتے ہو پہنیے، اور آپ پر اللہ کی اس نعمت کا اظہار ہوگا تبھی تو کسی کو جرأت ہوگی کہ کوئی آپ سے کوئی تنگ دست جو ہے وہ بھی سوال کر لے کہ اس کے اچھے حالات معلوم ہوتے ہیں، ورنہ اگر آپ ہی کو پھٹے حالوں دیکھے گا کوئی تو یہ بھی ایک شکل ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بچانے کے لیے روش اختیار کر رہا ہو کہ خام خواہ کوئی جو ہے مجھ سے کسی امداد ہی کا خاص دار نہ ہو جائے۔ تو ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیے کہ اپنے رہن سہن میں بھی ایک معتدل روش۔ لیکن یہاں ایک اور نکتہ بھی ہے، غرباء کی امداد میں، خیر میں خرچ کرنے میں، انفاق فی سبیل اللہ میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ چونکہ کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے کہ معین کرے ہم اس آیت کو کہ اس مفہوم کے لیے آئی ہے، تو جو الفاظ کا عموم ہے ان میں دونوں چیزیں شامل ہوں گی، ایک یہ کہ ذاتی اخراجات میں بھی اعتدال ہو، نہ بخل ہو اور نہ ہی فضول خرچی ہو۔ اسی طرح نیکی کے لیے صدقہ، خیرات، انفاق فی سبیل اللہ، دین کے لیے، اس میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے۔ اس میں بھی ایسا نہ ہو جیسے کہ جذبات ہوتے ہیں انسان کے، یہ بڑی تفصیل سے ہم بحث کر چکے ہیں اپنے دوسرے درس میں، نیکی کا تصور، کہ نیکی کا ایک رہبانی تصور ہے، اس رہبانی تصور کی اسلام میں نفی کی گئی۔ کسی وقت انسان کا جذبہ جو ہے نیکی کا اتنا بھڑک اٹھتا ہے کہ وہ سب کچھ کہتا ہے اللہ کی راہ میں دے دوں، لیکن اس جذبے کو بھی معتدل رکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت تو جذبات آپ کے جوش میں آئے ہوئے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد آپ خود پچھتائیں کہ یہ میں کیا کر بیٹھا۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ ایک معتدل روش رہے، آدمی اپنے معاملے کو بھی دیکھے، اپنے اہل و عیال کی ضرورتوں کو بھی دیکھے۔ چنانچہ اس کے متعدد واقعات ملتے ہیں سیرت میں کہ بعض صحابہ نے یہ عرض کیا حضور سے میں اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دینا چاہتا، آپ نے روک دیا کہ نہیں، یہ اچھا نہیں ہے کہ تم اپنی اولاد کو بالکل مفلس کر کے چھوڑ جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا اچھا میں آدھا دیتا ہوں، نہیں آدھا بھی نہیں، بہت زیادہ ہے۔
پھر انہوں نے عرض کیا میں تہائی، ہاں تہائی قبول ہے، والثلث کثیر، اور ثلث بھی بہت ہوتا ہے، تہائی بھی کم نہیں۔ اور اسی کو نوٹ کیجئے کہ حکمت یہی ہے کہ اپنے وراثت میں بھی انسان زیادہ سے زیادہ 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے، باقی 2/3 اس کے ورثاء کا حق ہے، وہ تو وارثوں کا حق ہے جو اللہ نے مقرر کر دیا، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیوی ہے یا بیوی کا شوہر جو ہے وارث ہے، والدین ہے، یہ ان کا حصہ ہے، قانون وراثت آ گیا ہے۔ آپ جو حاتم طائی کی قبر پر لات مار رہے ہیں، مرتے ہوئے سب کچھ اللہ کی راہ میں دے کر جا رہے ہیں، تو در حقیقت یہ آپ کا ہے ہی نہیں، یہ تو آپ کے وارثوں کا تھا۔ آپ نے اگر دیا ہوتا تو اپنی زندگی میں دیتے۔ اپنی وصیت میں لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں تو قبضہ جمائے رکھا آپ نے، اور اب تو دے رہے ہیں، در حقیقت وہ اپنا مال نہیں دے رہے، وہ وارثوں کا مال دے رہے ہیں۔ لہذا جو وصیت ہے اس کے اندر حد بندی کر دی گئی ہے، 1/3 سے زیادہ کی وصیت ہوگی بھی تو وہ ایگزیکیوٹ ہوگی صرف 1/3 میں، نافذ ہوگی 1/3 میں، اس سے زائد میں نہیں، اس لیے کہ یہ وارثوں کا حق ہے۔ تو اس معاملے میں بھی بڑی اعتدال کی ضرورت ہے کہ انسان، چنانچہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ صرف ایک مرتبہ یا زیادہ سے زیادہ آپ کہیں گے تو 2 مرتبہ پوری حضور کی حیات دنیاوی جو ہے اس کے دوران صحابہ کرام میں یہ واقعہ آتا ہے، اور وہ بھی ایک انتہائی مستثنی شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ان کا جو مقام ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، صرف ان کا معاملہ ہے، پورے یقین اور وثوق کے ساتھ تو ایک مرتبہ ہوا ہے، وہ غزوہ تبوک کے موقع پر، وہ بھی بڑی استثنائی ایک کیفیت تھی، ایک بڑی ہنگامی صورت تھی۔ اس وقت حضور نے پورا جو بھی اثاثہ تھا حضرت ابوبکر نے پیش کیا، حضور نے قبول فرما لیا۔ لیکن یہ کہ اور کسی کا معاملہ ایسا نہیں آتا، بلکہ ایسی روایات موجود ہیں کہ حضور نے حوصلہ شکنی کی ہے، روکا ہے نہیں، 1/3 زیادہ سے زیادہ قبول کیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابوبکر ہی کا ایک واقعہ اور آتا ہے، یہ تو مدنی دور کا ہے، مکی دور میں بھی ایسا ہوا ہے کہ جو بھی کچھ آپ کے پاس تھا پھر آپ لے کر روانہ ہو گئے حضور کے ساتھ ہجرت کے موقع پر، گھر میں کچھ نہیں چھوڑا، حالانکہ آپ کی صاحبزادیاں تھیں، حضرت اسماء تھی، حضرت عائشہ تھی رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کی اہلیہ تھی، آپ کے بوڑھے والد تھے، نابینا والد ابو قحافہ، کچھ نہیں چھوڑا، بلکہ بوڑھے دادا نے آ کر پوچھا بھی ہے پوتیوں سے، حضرت اسماء سے، حضرت عائشہ سے، کہ ابو بکر چلا گیا، کچھ چھوڑ کر بھی گیا کہ نہیں؟ تو پھر پوتیوں نے یہ کیا ہے کہ کچھ کنکر روڑے وغیرہ لے کر ایک کپڑے میں باندھ کر دادا سے ہاتھ پھروایا ہے کہ ہاں ہاں دادا جان یہ چھوڑ کر گئے ہیں، یہ دولت ہے، حالانکہ حضرت ابوبکر نے کچھ نہیں چھوڑا۔ تو یہ ہے معاملہ، لیکن یہ حضرت ابوبکر کا ہے، حضرت ابوبکر کے مقام تک پہنچنا کسی بھی شخص کے لیے ممکن نہیں۔ پھر یہ کہ وہ استثنائی معاملہ، اگر وہ ہجرت کا معاملہ تھا تب بھی استثنائی تھا، اب جا رہے ہیں دیار غیر کو جا رہے ہیں، کوئی آگے ریزرویشن تو ہے نہیں، کوئی ہوٹلز تو ہے نہیں، کہیں پر کوئی پہلے سے کوئی جو ہے سارا اہتمام تو ہے نہیں، نہ معلوم کس وقت کس بات کی ضرورت پیش آ جائے، تو اپنا سارا اثاثہ لے کر چل دیے حضور کے ساتھ، اور یا پھر غزوہ تبوک کے موقع پر۔ تو یہاں نوٹ کیجئے اس آیت کو کہ اس میں بھی وہی عدل اور اعتدال ہے کہ جو مطلوب ہے، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، نہ تو اپنے ہاتھ کو اپنی گردنوں سے باندھ لو کہ کچھ بھی نہ نکلے اس سے، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی کھول دو پورا کا پورا کھول دینا، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اس لیے کہ پھر ہو سکتا ہے کہ تمہیں بیٹھ رہنا پڑے ملامت زدہ ہو کر، لوگ بھی کہیں کہ کیا حماقت تم نے کی تھی، اب تمہاری یہ ضرورت ہے، تم دوسروں پر بوجھ بن گئے ہو، اس وقت تو تم نے حاتم طائی کی قبر کو لات ماری اور اپنا سب کچھ دے دیا، اب تم جو ہے خود لوگوں کے لیے لائبلٹی بن گئے ہو، تو ملامت بھی کی جائے تمہیں، اور محصورہ یہ حسرت کے ساتھ ہے، انسان جو ہے خود پچھتاوا اس کے اوپر آ سکتا ہے کہ یہ میں غلطی میں کیا کر بیٹھا ہوں۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، یہ تو تیرا رب ہے کہ جو تنگ بھی کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، اور کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ اس آیت کا ایک خاص محل ہے، بہت کم لوگوں کی نگاہ جو اس کی طرف گئی ہے، وہ میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ تیرا رب ہے کہ جو کھول دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے رزق اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے، اور یقدر، اور یا تنگ کر دیتا ہے۔ تنگ کر دینا ترجمہ عام طور پر کیا جاتا ہے ایک لفظ میں، مراد یہ ناپ تول کر دینا، ایک ہے کھلا دینا، ایک ہے ناپ تول کر دیا جا رہا، راشننگ کے ساتھ دیا جا رہا، وقت کے وقت کوئی شے مل گئی ہے، آگے کے لیے کچھ رکھا نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، یہ قدر یقدرو جو ہے اندازہ کر دینا کسی چیز کے اندر، اس سے گویا کہ استعارتاً تنگی مراد ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، یقیناً وہ اپنے بندوں کے حالات کو دیکھ بھی رہا ہے، باخبر بھی ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں جو یہ آیت آئی ہے، ویسے تو یہ کہ یہ آیت جو ہے ایک یونیورسل ٹروتھ ہے
ایک ایسی حقیقت کبریٰ ہے اللہ تعالیٰ، اور بہت مرتبہ قرآن مجید میں یہ مضمون آیا ہے، رزق کے خزانے تو اسی کے ہاتھ میں ہیں، وہی جس کو چاہے کھلا دے دے، جس کو چاہے تنگ کر دے۔ تو یہ مضمون تو بے شمار مرتبہ ہے۔ یہاں اس کانٹیکسٹ میں جو آیا اس کا مطلب کیا ہے؟ میرا ذہن جدھر گیا وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ بسا اوقات ایک انسان اپنے کسی بھائی کی، اپنے عزیز کی مدد کرنا چاہتا ہے کہ اس کے حالات درست ہو جائیں۔ فرض کیجئے کہ اس کے کوئی دکان بھی کروا دی ہے، کچھ دنوں کے بعد معلوم ہوا کہ وہ سارا ہی معاملہ اس نے، وہ جو بھی کچھ دیا تھا، دکان پہ بٹھایا تھا، جو اس میں راس المال لگایا تھا، وہ بھی اس نے ضائع کر دیا، پھر وہی کا وہی کھڑا ہے جہاں پہلے تھا۔ پھر کوئی مدد کی اس کی، کسی طریقے سے پھر سہارا دیا، کسی اور راستے سے کوشش کی کہ یہ کس طرح اپنا خود کفیل ہو جائے، بعد میں معلوم ہوا کہ پھر وہ تو وہی کا وہی کھڑا ہوا ہے۔ معلوم ہوتا تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ کسی کی حالت کو بدل سکو، تمہارا کام یہ کہ اپنا فرض ادا کرو، جو ذمہ داری تمہاری ہے، جس کے لیے تم مسئول ہو۔ باقی کس کے لیے رزق کی کشادگی اور کس کے لیے رزق کی تنگی، یہ فیصلہ اللہ کا ہے، وہ خود کرتا ہے۔ اور بسا اوقات رزق کی تنگی کسی انسان کے لیے بہتر ہو جاتی ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے نا، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ اللہ جانتا ہے کہ ذرا اس کو سہولت حاصل ہو جائے تو شاید یہ کسی غلط راستے پر پڑ جائے، اس کا کوئی رجحان ہی اور ہو جائے، اس کے لیے تنگی ہی بہتر ہے۔ وہ جس کو کہتے ہیں کہ عصمت بی بی تن بے چادری، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بے چادری جو ہے وہ بھی در حقیقت عصمت کا ذریعہ بن جاتی ہے، حفاظت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ مفلسی انسان کے لیے ایک حفاظت کا ذریعہ بن سکتی ہے کہ وہ علل تللوں میں، عیاشیوں میں، بدماشیوں میں نہ پڑے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے بندوں کے حق میں، تم اپنا فرض ادا کرو۔ اصل ذمہ داری تمہارے پاس اگر ہے ضرورت سے زائد، تم اپنے کسی بھائی کی مدد کر سکتے ہو کرو، لیکن تم اپنے کسی بھائی کی حالت بدلنے پر قادر نہیں ہو۔ جیسے کہ حضور سے فرمایا گیا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ کو اس کا اختیار حاصل نہیں ہے کہ جس کو چاہیں آپ ہدایت دے دیں، یہ تو اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اسی طرح کسی انسان کی معاشی حالت کو سدھار دینا اللہ کے اختیار میں، تمہارے ہاتھ میں نہیں۔ تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارے اوپر اس کی ذمہ داری ہے، بلکہ یہ کہ جو تمہارے لیے ممکن ہے، اور وہ بھی توازن کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، اپنے وارثوں کے حق تلفی نہ کرتے ہوئے، جو بھی بھلائی کر سکتے ہو کر گزرو۔ باقی یہ کہ ہر شخص کا معاملہ جو ہے وہ تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کس کے لیے کیا شے بہتر ہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ ایک آیت اور اگرچہ ہے تو اگلے رکوع میں شامل، لیکن چونکہ وہ اس مضمون سے متعلق ہے اسے نوٹ کر لیجئے، یہ بھی چونکہ مالیاتی معاملات ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، مت قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے۔ رزق دینے والا اللہ ہے، نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم ہی ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور دیں گے، اور خود تمہیں بھی ہم دیتے ہیں۔ تمہیں کہاں مغالطہ ہو گیا ہے کہ تم خود کاسب ہو اپنے رزق کے؟ دیکھیے جہاں سے میں نے آج بات شروع کی تھی ان معاملات کی، وہیں بات پہنچ گئی۔ تم رازق نہیں ہو اپنے، ہم رازق ہیں، تمہیں بھی ہم دے رہے ہیں، تمہاری اولاد کو بھی ہم دیں گے۔ یہ معاملہ اگرچہ اس وقت جو ہے بڑا ویسے اہمیت کا حامل ہے کہ یہ جو بھی مالتھوس کے زمانے سے جو فکر دنیا میں چلی ہے، اور رزق کے جو بھی ذرائع ہیں ان کی ناپ تول کر کے، اور پھر آبادی کا حساب کتاب لگا کر، اور پھر فیملی پلاننگ اور آبادی کا کنٹرول جو ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے اپنی جگہ پر ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ مسئلے کی حد تک، قانون کی حد تک اگر کوئی برتھ کنٹرول کے کوئی ذرائع ہیں تو وہ حرام نہیں ہیں، ان کو آپ مکروہ کہہ سکتے ہیں، وہ حرام نہیں۔ لیکن جہاں تک ایمان کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ رازق انسان خود نہیں ہے۔ نہ معلوم کتنے ابھی ذخائر جو ہے رزق کے اور غذا کے ایسے ہیں جو ابھی انٹیپڈ پڑے۔ یہ ابھی ریسنٹلی ہم نے یہ سی فوڈ جس کو آج کہا جا رہا ہے، آج سے پہلے انسان کو معلوم ہی نہیں تھا، بہت تھوڑا ریسنٹلی پتہ چلا ہے کہ کتنا خزانہ جو ہے غذا کا وہ سمندروں کے اندر اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے، اور کتنی عمدہ غذا ہے، سب سے اعلیٰ غذا وہ ہے لحمن طریہ جسے قرآن نے کہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ابھی ہمیں نہیں معلوم کہ اور کون کون سے خزانے ہیں جو اللہ تعالیٰ جس کے منہ کھول دے گا۔ لہٰذا ہمیں یہ سمجھنا نہیں چاہیے کہ ہم خود رازق ہیں اپنے، نحن نرزقہم وإیاکم، ہم رزق دیتے ہیں، دیں گے ان کو بھی اور تمہیں بھی ہم دیتے ہیں۔ تم یہ نہ سمجھو کہ اپنے رازق تم خود ہو، اپنے آپ کو کاسب نہ سمجھو، اپنے آپ کو اپنا رازق نہ سمجھو، جو کچھ مل رہا ہے اسے اللہ کا فضل سمجھو، اور یہ سمجھو کہ رازق اللہ ہے۔ تو اس اعتبار سے ایمان کے ساتھ تو منافی ہے وہ پورا فکر، وہ طرز فکر۔ البتہ یہاں پر بھی نوٹ کیجئے، میں چاہتا ہوں کہ معتدل بات سامنے رہے، ایک قانون کا درجہ ہے، قانون کے درجے میں کیا شے حرام مطلق ہے،
قتل ناحق تو حرام مطلق ہوگا، ایبورشن کی کوئی شکل جو ہے وہ تو جائز نہیں ہوگی۔ البتہ یہ ہے کہ منع حمل کی تدابیر کا ثبوت ملتا ہے کہ بعض صحابہ نے بعض مواقع پر اس کی اجازت طلب کی ہے، جو بھی اس وقت زمانہ تھا، جو بھی اس کا رواج تھا، وہ کوائٹس انٹرپٹس جو ہے، عزل جسے کہتے ہیں، اس کی حضور نے اجازت دے دی، اگرچہ کراہت کے ساتھ، لیکن یہ کہ اس سے بہرحال ایک ہمیں حکم مل گیا شریعت کا کہ اس کو ہم حرام قرار نہیں دے سکتے، کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اسے حرام قرار دے۔ منع حمل کی تدبیر حرام نہیں ہوگی، البتہ ایبورشن یہ جو ہے اسقاط حمل، یہ یقیناً قطعی کے حق میں کے حکم میں آئے گا۔ البتہ جہاں تک ایمان کا اور فلسفے کا تعلق ہے، یہ پوری فکر، یہ پوری سوچ اللہ تعالیٰ پر، اس کی ربوبیت پر ایمان اور یقین کی نفی کرتی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔